بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین MN خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے بے بس حکومت کی بے بس عوام۔ بحیثیت ایک پاکستانی میری بہت سی ضروریات ہیں۔ صحت میری ضرورت ہے، بیمار ہوتا ہوں تو صحت لینے کے لیے ہسپتال جانا ہوتا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سرکاری ہسپتالوں میں اگر علاج کی خاطر خواہ سہولت نہیں ہے تو ایک سے ایک پرائیویٹ ہسپتال موجود ہیں۔ میری ایک ضرورت ہے تعلیم، بچوں کو تعلیم دینا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں اگر مناسب تعلیم کا انتظام نہیں ہے تو ایک سے ایک اسکول موجود ہیں، کالج موجود ہیں، یونیورسٹیز موجود ہیں۔ ریاست کا ایک فرض ہے کہ مجھے روزگار اگر نہ دے سکے تو روزگار کے یکساں مواقع شہریوں کو دے، اور یکساں مواقع کی وجہ سے روزگار اگر سرکاری اداروں میں مجھے نہ مل سکے تو پرائیویٹ ادارے ہیں، وہاں سے مجھے روزگار مل جائے گا، روزگار نوکری کی صورت میں یا اپنے کاروبار کی صورت میں۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں، ایک ہے مجھ پہ ظلم نہ ہو۔ مجھ پہ اگر ظلم ہو تو عدل و انصاف لینے کے لیے میرے پاس کوئی پرائیویٹ ادارہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں طاقت کا استعمال ہے۔ میں مجبور ہوتا ہوں کورٹ کچہری جانے پہ۔ ایک شخص مجھے تھریٹ کر رہا ہے، میں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہوں، میں اپنا کاروبار غیر محفوظ تصور کر رہا ہوں، میری عزت کو، میرے مال کو، میرے کاروبار کو خطرہ ہے، تو میں کسی پرائیویٹ ادارے میں یا کسی پرائیویٹ کوئی پولیس سینٹر میں نہیں جا سکتا۔ وہاں میں مجبور ہوں عدالت اور تھانے جانے پر۔ پھر کراچی شہر میں خاص طور پر بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس بدامنی کے خاتمے کے لیے اپنے آپ کے لیے اس شہر کو پرامن بنانے کے لیے ہم عوام کچھ نہیں کر سکتے۔ صحت کے حوالے سے عوام نے اپنا انتظام کیا، تعلیم کے لیے عوام نے اپنا انتظام کیا، روزگار کے لیے عوام نے اپنا انتظام کیا، لیکن دو ہماری بڑی ضرورتیں ایسی ہیں کہ ان دو ضرورتوں میں ہم ریاست کے محتاج ہیں۔ ایک عدل و انصاف ہے جس کی جگہ کورٹ کچہری ہے، دوسرے نمبر پہ امن و امان ہے، ملک میں امن و امان قائم رکھنا۔ بدامنی ہو تو بدامنی کا خاتمہ عوام اپنے طور پر نہیں کر سکتے۔ تقریباً 12-13 سال کی عمر سے میں دیکھ رہا ہوں یہ کراچی میں لڑائی شروع ہوئی تھی، پٹھان بہاری کی لڑائی سے یہ جو بدامنی شروع ہوئی آج تک یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ رینجر موجود ہیں، پولیس موجود ہے، سارے ادارے موجود ہیں، لیکن امن نہیں آ رہا۔ عارضی طور پر امن آ جاتا ہے لیکن بدامنی چل رہی ہے۔ یہ ایک ایسے شہر میں رہ رہے ہیں کہ وہاں عام روڈ پر میرے لیے موبائل پہ بات کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب ایسے میں ہم کیا کریں؟ تو ایک بحیثیت ایک مسلمان کے ہم جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، جیسے بیماری ہوتی ہے، تو بیماری کی صورت میں ہم اعمال اور اسباب دونوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں کہ اسپتال جاتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اعمال بھی اختیار کرتے ہیں کہ صدقہ، خیرات، نماز۔ خاص طور پر جب ایک ڈاکٹر ہمیں کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ جو بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں، لا علاج بیماری تمہیں لگی ہے یا تمہارے کسی عزیز کو لگی ہے، تو اس وقت ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے اعمال۔ کینسر ہے جی، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس وقت ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے خدا کی طرف توجہ، خدا کی مدد بذریعہ اعمال۔ اس وقت یہ بدامنی ایک کینسر ہے، ایک لا علاج بیماری ہے، ہمیں امیدیں دلائی جاتی ہیں لیکن کوئی یقین دہانی نہیں ہے اس امید کے پیچھے۔ لہذا
جس طرح ہم کینسر میں صرف اللہ ہی کی طرف دیکھتے ہیں، اعمال کا سہارا لیتے ہیں، اس وقت بحیثیت کراچی کے شہری کے میں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ ہم اعمال ہی کا سہارا لیں، اس یقین کے ساتھ کہ خدا ہماری حفاظت ایسی ہی کرے گا جیسے بنی اسرائیل کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے مصر کے فرعونی حکومت کے ظلم و جبر کے سامنے کی۔ یہ خدائی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ ہم خدائی حفاظت اکثر بات کرتے ہیں، خدائی فلاں دعا پڑھ لو، خدائی حفاظت۔ خدائی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، سورہ قصص ہے، آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 13 تک، یہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ فرعون ہے، اللہ نے خواب میں اس کو دکھایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت اور تمہارے خاتمے کا باعث بنے گا۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میں بچوں کے آنے کا راستہ ہی بند کر دوں، وہ بچہ پیدا بنی اسرائیل میں ہوگا، بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیں۔ قانون پاس ہوا جی، طاقت کا استعمال شروع ہوا، بچہ پیدا ہو گیا، ماں کو خطرہ ہوا کہ اڑوس پڑوس کے لوگ جو ہیں وہ جا کے جاسوسی کر لیں گے، فوج آ کے، پولیس آ کے میرے سامنے میرے بچے کو قتل کر دے گی۔ اللہ نے دل میں ڈالا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے ان کی ماں سے کہا، بچے کی ماں سے کہا، ڈرو نہیں، آرام سے دودھ پلاتی رہو، اگر تمہیں ڈر ہے تو ایسا کرو کہ بغیر کسی غم اور خوف کے اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈال دو اور اس کو دریا میں بہا دو، اور ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ یہ بچہ زندہ تمہارے پاس واپس ہوگا اور یہ تمہارے گھر میں پلے گا اور ہم اس کو پیغمبروں میں سے بنا دیں گے۔ ماں نے سوچا کہ میرے سامنے میرا بچہ قتل ہو، اس سے بہتر ہے کہ صندوق میں ڈال کے دریا برت کر دوں۔ دریا میں بہا دیا گیا بچے کو، ماں کو اطمینان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ سلام علیہ کی بہن سے کہا ماں نے کہ قصی، وقالت لاختی قصی، اس بچے کا پیچھا کرو، صندوق کا پیچھا کرو، دیکھو یہ صندوق جاتا کہاں ہے۔ بڑی نہر تھی، بڑی نہر جا رہی تھی، اس سے ایک چھوٹی نہر الگ ہو رہی تھی، وہ چھوٹی نہر میں صندوق گیا اور وہ چھوٹی نہر جا رہی تھی فرعون کے محل میں۔ بچی پریشان ہوئی کہ یہ صندوق تو سیدھا فرعون کے محل میں چلا گیا، اب تو اس کا قتل ہونا یقینی ہے۔ بچی اندر جاتی ہے، محل کے اندر جاتی ہے، محل میں کنیزیں وہاں نہر کے پاس کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ صندوق کو اٹھاتی ہیں، صندوق کھولتی ہیں، اور اتفاق سے فرعون کی بیوی بھی وہاں موجود ہوتی ہے، حضرت آسیہ سلام علیہا۔ جیسے پیدائش کے وقت دیکھنے والی خواتین بہت سی ہوتی ہیں، لیکن ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کے دل میں بچے کے لیے وہ اپنے آپ سے زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں والی محبت ایک نظر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ سلام علیہا کے دل میں پیدا کیا، اور جیسے اس کا اپنا بچہ ہو۔ فرعون آیا، فرعون کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے باپ والی محبت پیدا کی، اور حضرت آسیہ سلام علیہا کہنے پہ مجبور ہوئی، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، اس کو ماری اگر نہیں، ہماری اولاد ویسے بھی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نافع اولاد بنے گی، ہمارا سہارا بنے گی۔ وہ بچہ جو دشمن تھا، اللہ تعالیٰ نے شہزادہ بنا کر فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ بنائی۔ پھر وہ بچہ ہے، ماں دیکھ رہی، جو ماں بنی ہوئی ہے، آسیہ اور فرعون دونوں اس کے لیے ایسے پریشان ہیں جیسے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، بچہ بھوکا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، یہ عورت آ رہی ہے دودھ پلا رہی ہے، وہ آ رہی ہے، بچہ کسی کا سینہ قبول نہیں کر رہا۔ اتفاق سے وہاں حضرت موسیٰ سلام علیہ کی بہن آتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے ایک عورت معلوم ہے، اگر وہ آئے تو یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ حضرت موسیٰ سلام علیہ کی والدہ آتی ہیں، فوراً وہ دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ جی تمہارے سینے میں دودھ کیسا، تم تو بنی اسرائیل کی عورت ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میرا ایک اور بیٹا بھی، میرا ایک بیٹا ہے حضرت ہارون سلام علیہ، اور اس قانون، یہ بچوں کے قتل کے قانون سے پہلے میرا وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت کی کہ وہ ماں اپنے بچے کو صرف دودھ بھی پلا رہی ہے اور شاہانہ تنخواہ بھی لے رہی ہے، مراعات بھی، شاہی مراعات بھی لے رہی ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ کیا صبح و شام تم یہاں آتی ہو؟ تم ایسا کرو، اس بچے کو اپنے پاس لے لو،
تمہارے ہاں ہو کبھی کبھی دکھانے کے لیے ہمارے پاس لایا کرو۔ اور حضرت موسیٰ سلام علیہ اپنی ماں کے پاس دوبارہ آئے، ماں کو تنخواہ بھی ملی، شاہی مراعات بھی ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت کی۔ یہ لوگوں کی جو دل ہے نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کی طرح میں، اللہ تعالیٰ جس طرف پھیرتے۔ یہ جو آنکھیں ہیں نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہر عضو اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم جب اعمال کا سہارا لیتے ہیں تو خدائی حفاظت میں ہم آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت کرتا ہے جس طرح حضرت موسیٰ سلام علیہ کی اللہ نے حفاظت کی۔ یہ میں نے ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ کہہ رہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تمہیں سہارا، ان اسباب کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کیسی حفاظت کی؟ غار ثور میں اللہ نے حفاظت کیسے کی، دشمنوں سے اللہ نے حفاظت کیسے کی، جنگوں میں اللہ نے حفاظت کیسے کی۔ ایک دشمن آتا ہے تلوار اٹھا کے کہتا ہے من ینقذک منی، تلوار ہے، ننگی تلوار ہے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ساتھ کوئی صحابی موجود نہیں ہے، وہ کہتا ہے کون بچائے گا آج تمہیں مجھ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ، اور وہ تھر تھر کانپنے لگتا۔ اللہ خدائی حفاظت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے تھی، یہ خود قرآن، یہ خود احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہیبت طاری ہوئی ہے کہ میرے دشمن، میرے مخالفین 1 مہینے کی مسافت تک وہ اپنے دل میں میرا خوف رکھتے ہیں۔ مسیرت شہر، الرعب مسیرت شہر، 1 مہینے کی مسافت، کسی کو جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھائیں۔ اس لیے آج بدامنی ہو،